وہ تو تقریباً 16-17 ریفرنسز ہیں، میں صرف 4 بتا رہا ہوں ابھی حصول برکت کے لیے، حق 4 یار ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے، باقی آپ خود اس میں پڑھ لیجئے گا۔ اور وہ 4 ہی میں نے ٹاپک لینے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ، نبی الاسلام کی، صحابہ سے، اور اوورال دین کے مقدمے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلاسفہ کے رد میں ہے۔ اس میں انہوں نے فلاسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی، اور جب فلاسفہ نے متشابہات کے اوپر کوشچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 07، صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے جواب دیتے دیتے نا وہ اتنا آگے گئے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا، اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں نا کہ اللہ فارغ تھا، تو کہتے ہیں کہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو اس کا مطلب اللہ فارغ تھا۔ تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑھتے، یہ تو وہی جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ 2 ٹرم سمجھ لیں، قدیم اور حادث۔ قدیم صرف اللہ ہے، یہ فقہ کو بھی آپ سمجھیں علم الکلام کی ٹرم ہے، فقہ کی نہیں، علم الکلام کی ٹرم ہے۔ قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو، ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علم الکلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، تو قدیم صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، انبیاء، فرشتے، جنات، مخلوقات۔ تو جب ابن تیمیہ نے کہا نا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا، حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو نیا پنگا چھوڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے گاڈ کے اوپر ان کو بنواتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے تو پھر تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی میں نے لاجیکل جواب بھی دیا ہے، یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ تو لکھ بیٹھے، تو اب کھڑی ہوگی مصیبت، پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا، صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی، اور وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی۔ اب ہوا کیا کہ شیخ البانی جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث اعظم رہے ہیں، پھر سعودیہ والوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے، جامعہ ترمذی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ حدیث انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی۔ اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں، پھر ابن تیمیہ کا۔ وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کنسیپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی الاسلام پیدا ہو چکے تھے، اس لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو ان کا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا، تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا، یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی۔ آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں کمزور روایتوں کو اور من گھڑت روایتوں کو جمع کر کے؟ پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے، کاش وہ اس طرح کے جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی، لیکن انہوں نے تو لکھ دیا، اللہ ان کو معاف کرے، کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے، اور پہلا حادثہ قلم کا پیدا ہونا ہے۔ ظاہر دیکھ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، ابن تیمیہ کو نہیں حدیث پتہ تھی ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کہتا ہے ہمیشہ سے ہیں حوادث؟ اور یہ البانی نے گرفت کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی تسلی کے لیے۔ کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے، یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے،
آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چلیں. میں چھوکرے ورڈ کو برا نہیں سمجھتا. ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا. چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو، آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھتا. میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے. میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ رد کیا شیخ البانی نے، اور خود شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کنڈیم کرتے تھے. بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے سرفراز بھائی کی، اس میں میری بھی آواز ہے، جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تیمیہ کی ان عقائد سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں حل ہونا نا، ابن تیمیہ سے شیخ الاسلام کا لقب بھی لینا ہے نا. ویسے زبیر لیزئی صاحب تو نجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہوں. اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے، تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابوبکر غازی پوری کا جواب لکھا، وہ کتاب تھی نا ابوبکر غازی پوری کی، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو زبیر لیزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ملا علی قاری فلاں فلاں جو ہے نا ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے. میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے جو فاسد عقائد بتائے نا ان کا آپ جواب دیں. تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے میں نے کتاب تو کوئی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آپ اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں؟ وہ واقعی جواب میں بھی نظر آ رہا ہے کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے، اس میں یہ والا الزام بھی تھا. تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیر لیزئی صاحب پھر وہ اہل حدیث میں سے تو نکال دیے گئے تھے. پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ لکھا ہے. تو پھر مجھ کو علی بھائی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے. پھر انہوں نے فون کال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی، خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے، اور آپ امام الموحدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو، اب عوام پوچھے گی، ہم تو عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں. دوسرا آ جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کی عصمت جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا. ابن تیمیہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت پہ یہاں تک حملہ کیا ہے، اس نے لکھا ہے فتاوی ابن تیمیہ کی 10ویں جلد کے اندر کہ انبیاء کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام گناہ پر قائم نہیں رہتے. ہم اسے اجتہادی خطا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گناہ، اور اس نے لکھا ہے گناہ مطلقاً میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہیں. حتیٰ کہ وہ جھوٹی روایت جو دین کی جڑ کاٹنے والی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی، وہ جھوٹی روایت سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، اس کی تفسیر آپ ابن کثیر میں 52 سورۃ الحج کی پڑھ لینا. اس کی تفسیر میں نا پرانے مفسرین نے کچھ روایتیں نقل کی، وہ جعلی روایتیں ہیں. ابن کثیر نے خود رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے نا جب سورہ النجم کی آیت نمبر 19 20 21 آئی نا تو ساتھ ہی آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا تلکل غرانیک العلا، یہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی. تو کافر اور مسلمان دونوں سجدے میں گر پڑے کہ بھئی آج تو حضور نے بھی ہمارا مقدمہ مان لیا. یہ روایت مرسل روایت ہے، کسی سے ابھی تک ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا اور فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے انبیاء پہ جو یہ گناہ کی تہمت لگائی نا اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کی ہے. اور اہل حدیث آج کل کے کہتے ہیں روایت جعلی ہے. تو تمہارے روحانی ابا جی کو نہیں پتا تھا یہ جعلی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا لگاؤ نا اس کے حکم. اس نے نہ صرف روایت کو صحیح کہا بلکہ اس سے رزلٹ نکال کے انبیاء پہ گناہ کی تہمت لگائی ہے، اور اس نے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا صدور مانا ہے انبیاء سے، اور کہا کہ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی کو توبہ کی نصیب ہو بھی سکتی ہے نہیں، لیکن انبیاء توبہ کر لیں گے. منو کہندے ہو جی مشکوک کیتا ہے، کیتا تواڈے ابا جی نے مشکوک کیتا ہے، یہ ہن تہاڈی عوام تانوں پوچھے گی. ٹھیک ہے کہ تسی جناب خود کش حملہ ور بنے ہوئے ہو اپنے فرقے ہوتے. تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی. تیسری آپ یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنسز بڑی کرانے. اہل بیت کا نام تو برکت کے لیے لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے آل امیہ کانفرنس ہوتی ہے بیسیکلی. تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے، عبداللہ بن عمر کی توہین کی ہے. اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا، اس کی عربی بھی موجود ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے. اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے، اس کا PDF kitabussunnah.com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے.
اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے، اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ابن عمر نے شروع کی تھی، یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابن عمر نے کیا۔ تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا۔ بعض لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کیپر، وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ، تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا۔ ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کی ہے کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، انہوں نے یہ بدعت شروع کی ہے۔ میرے پاس ایک ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، بڑی دیر بحثیں کرتے رہے جی وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں۔ میں نے کہا یار اللہ کو جان دینی ہے تم نے، یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا۔ کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے کہ ابن تیمیہ کو؟ کہتا ہے جی آپ سے جیلس ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا۔ آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کو کب آپ کی غلطیاں پتا ہوگی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلیں گی جب کوئی سنی بتائے گا۔ سنی کو اس وقت پتا چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اہل حدیث کو تب پتا چلے گا، دیوبندی بریلوی بتائے گا، دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتا چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا۔ اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے؟ تو یہ بالکل واضح موجود ہے، عبداللہ بن عمر کو بدعی ڈکلیئر کیا، صحابی کی بھی توہین۔ یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ، ڈائریکٹ توہین ہے، پکا رافضی ان کی جو ڈیفینیشن ہے۔ ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اجر نہ دے، ہمیں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو نہ، اللہ معاف کرے۔ لیکن تہاڈا کام پا گیا، اور تہاڈی ذمہ داری ہے کہ جو جو فتوے باقی علماء پہ لگاتے ہو لگاؤ اپنے روحانی ابا جی کے اوپر۔ یہاں پہ میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو یہ ابن تیمیہ نے الزام لگایا نا، میں اس کو کلیریفائی کر دوں، یہ بالکل اس کا الزام غلط ہے، اور میں اس کو بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں۔ پہلے تو امام بخاری نے یہ 10 حدیثیں اوپر تلے اکٹھی لی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کرنا جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور نیچے لے کے آئے کہ سفر حج کے دوران عبداللہ بن عمر جب بعد میں جایا کرتے تھے نا، جب وہ حضور کے ساتھ گئے تھے نا، ان ساری جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ راوی کہتا ہے ایک جگہ مسجد بنی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ساتھ ایک چٹان تھی اور ان کا حضور نے یہاں پڑھی تھی تو میں یہاں پہ پڑھوں گا، تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور کی متبرک جگہ ہے۔ تو یہ امام بخاری ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، اور یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ مدینہ شریف جب میں نماز کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو راستے میں بارش ہو جائے تو ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، میرے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ میرے گھر سے تشریف لے آئیں اور گھر میں کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں، میں اپنا مصلی اسے بنا لوں گا۔ یہ کہتا ہے جی نبیوں کی جگہوں کو تلاش کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو شرک کی بو آتی ہے، اس کی بھی یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا، تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا، نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اسی وجہ سے تو یہ لوگ بدنام ہوتے ہیں، گستاخ رسول ان کو لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم میں عتبان بن مالک حضور کو لے گئے، پورا محلہ جمع ہو گیا، جب پتہ چلا حضور آئے ہمارے محلے میں، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا کوئی چیز، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر کہا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ہے، ان کا یا رسول اللہ یہاں پڑھ دیں، مسجد بیت انہوں نے بنا لی۔ تو حضور تو یہ کہہ سکتے تھے یار میرا نماز پڑھنا کون سا ضروری ہے، یہ تو نبیوں کی جگہوں کو متبرک جگہ نہیں ماننا چاہیے، تو وہ فرض نماز وہاں پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور جماعت کرائی۔ اس سے یہ بھی ثبوت ملا کہ ادر دین فرض نماز بھی کبھی کبھار نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ فرض نماز پڑھا کرتے تھے، جب بارش میں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔
تو صحابہ کرام تو حضور کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. اس کو چھوڑ دیں آپ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس پر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے؟ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. آپ کو کہ امام بخاری نے قبر پرستی سکھائی ہے. ان کو پتا تھا کہ آج حضور کے اس حجرے میں قبر مبارک ہے, تو انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ سیدنا ابو بکر عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں جنت کے ٹکڑے میں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کو زخم لگنے والی حدیث ہے, اس پہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اماں عائشہ کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اماں سے کہنا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو اماں نے تو آگے سے نہیں کہا کہ جی جب دفن ہونے کی تو بہت ساری جگہ ہیں, کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے نبیوں کی جگہ کو, اس میں شرک ہو جاتا ہے جو ان کے ابا جی کو نظر آیا ہے. اور عبداللہ بن عمر کو بیتی کہا اس نے. اب چونکہ اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا تو میں اس لیے میرے اس انداز کو میری ذاتی دشمنی نہ سمجھیے گا, میں ایک صحابی کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ توحید کی آڑ میں توہین نہ کریں, توحید بیان کریں, توہین نہ کریں. تو اور پھر کہا کہ اماں عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ امیر المومنین کا ہی حکم مان لیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے, اور انہوں نے یہی کہا جا کے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جگہ تو تھی میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. جب واپس آئے تو حضرت عمر کو بتایا تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ عرض کیا کہ اماں نے اجازت دی ہے تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوتا. یعنی عبداللہ بن عمر کا والد جو خلیفہ راشد بھی ہے وہ تو حضور کی جگہوں کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہا ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے ریاض الجنہ میں دفن ہونا ہے, انہوں نے کہا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا میری میت کو دوبارہ لے جانا ہے, پھر اماں سے اجازت مانگنی ہے, کیونکہ پھر تو میں مر چکوں گا, میرا تو رو بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو اگر کہیں اماں کے دل میں یہ بات ہوئی نا کہ اس کو وہاں نہیں دفن کرنا, تو پھر جہاں بھی وہ کہہ دیں مطلب مجھے یہاں سے اگر تم پھر مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفنا دینا. تو یہ جناب صحابہ کرام کے دل میں نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کی عزت تھی, حضور کے تبرکات کی عزت تھی. ان لوگوں کو کیا پتا کہ تبرکات کیا چیز ہے. صحیح بخاری کھولے نا, ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے آپ کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی ڈبیا میں تھے اور کہا یہ حضور کے بال ہیں, اور یہاں پہ جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا برتن بھیج دیتا ہے, میں اس میں گھول کے دیتی ہوں اور مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے اس سے. اور سر بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے. اس سے بڑی بات آپ کا کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہوتا نا, وہ تو آؤٹ سائڈ کی ایک چیز ہے نا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, فوت بعد میں ہوئی ہے. حضرت عائشہ کی نزا کے عالم میں انہوں نے حضرت عائشہ سے کرتا حضور کا لے لیا, کسروانی تیالسی, کالا جبہ. آج تو اللہ کا شکر ہے میں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے, یہ سنت ہے, جس میں گوٹھ لگی ہوئی تھی گریبان کے اوپر اس جگہ. اور کسروانی تیالسی کا مطلب بھی کالا جبہ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک تو مطلب ہے ریڈ کلر کی ہوگی. کسروانی تیالسی کالا جبہ نکالا اور کہا کہ حضور کا جبہ ہے جو آپ پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو انبیاء کے تبرکات ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی, یہ یعنی صحابہ کرام اپنے لیے عظمت سمجھتے تھے. پھر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور وضو کر رہے تھے, صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جو وہ عروہ ابن مسعود جو ہے وہ کنکھیوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا, اس نے واپس جا کے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, میں رومن امپائر کے کیسر کے پاس بھی گیا, میں کسرا کے پاس بھی گیا پرشین امپائر میں نے کبھی کسی حاکم کی اتنی عزت نہیں دیکھی اس کے درباریوں کی طرف سے جو اصحاب رسول نبی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی خاموشی سے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو جھپٹ پڑتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے, گویا آپس میں لڑ پڑیں گے کہ کون پہلے کام کرے. اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو دوسرے سے لے کے اپنے جسم پہ ملتا ہے. یہ سب کچھ صحابہ نے حضور کی محبت سے اظہار کے لیے کیا, اور کافروں کو میسج دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نبی کے ساتھ ہم یہ کریں گے, ہم تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں.
تو ان کے خون کے قطرے نیچے گرنے دیں گے؟ یہ میسج دیا تھا. پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد جب نماز کے بعد گھر مسجد سے باہر نکلتے تھے تو مدینے کے غلام اپنے برتن لیے کھڑے ہوتے تھے, حضور برتن میں یوں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے, صحابہ اس کو تبرکن لیتے تھے. اور اتنی آپ کی شفقت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں سخت سردیوں میں بھی جب ہم پانی کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, حضور اتنے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے. سر یہ بات کہنا آسان ہے کہ سخت سردی میں اتنے برتن, یہاں تو پیروں نے دستانے رکھے ہوتے ہیں ہاتھ چموانے کے لیے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تھک جاتے ہیں کیا کریں. ٹھیک ہے جی, اور نام لیتے ہیں حضور کا. نبی علیہ السلام کی شفقت کا لیول تھا. پھر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر کے بال منڈوائے اور سیدنا طلحہ کو بلا کے کہا کہ اس کو آپ صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو, اور وہی بال جو ہے وہ موجود تھے صحابہ کے پاس. صحیح بخاری میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا بال مبارک کے بارے میں, وہ تابعی بھی ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. تو صحابہ کرام تو اتنے انبیاء کے تبرکات کی, انبیاء کی عظمت والی جگہوں کی عزت کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی شعائر اللہ مانتے ہیں, غار ثور کو, غار حرا کو, ان کی زیارت کے لیے جانا یہ کوئی ایسا عیب والی بات نہیں ہے. اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی لے لیں جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے, جس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود فون پہ کہا تھا صرف سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے, وہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے, اور کئی کتابوں کے اندر ہے. میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں اس کے سارے ریفرنسز دیے ہیں. اور آخری والا جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے نا اس پہ ثواب ملے گا. یہ بریلوی آ کے ممبروں میں بیان کرتے ہیں باقاعدہ. حنیف قریشی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا اور کہتے ہیں دیکھو جی ابن تیمیہ بھی مان رہا ہے کہ میلاد منانے پہ ثواب. یہ ہے بدعت حسنہ والا معاملہ, یہ میلاد کو بدعت حسنہ مانا ہے ابن تیمیہ نے, کیونکہ ثواب تو بدعت سیئہ پہ تو نہیں ہوتا. حضور تو کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اس کے تحت اگر کوئی شخص بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائے, اگر اس کو بدعت سیئہ مانتا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا اس کے اوپر فتویٰ لگے گا. ہم تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہی نہیں. میرا تو موقف ہے محرم ہو یا ربیع الاول کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ پروگرام کریں, غیر شرعی افعال نہ کریں, آپ سیرت سورت اور واقعات جو صحیح سند سے ثابت ہیں بیان کریں, عظمت صحابہ اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی بیان کریں, وہ ٹھیک ہے. لیکن ابن تیمیہ لکھا ہے کہ ہے تو بدعت ثواب ملے گا, تو بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائی ہے اس نے, اور اس نے بدعت سیئہ کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مستعار لیا ہے, اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. خیر دارالاسلام والوں کو شرم آئی, انہوں نے نیچے فٹ نوٹ لگایا کہ لیکن جب پتہ چل جائے کہ ایک چیز بدعت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا. تو تواڈے روحانی ابا جی نوں تے گل نہیں پتہ لگی. تو یہ جب میں نے زبیلی زئی صاحب کو بتایا نا ابن تیمیہ نے لکھا ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, کہتے ہیں او علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں. کتابوں کی تعلیمات کیا ہیں اور بابوں کی تعلیمات کیا ہیں. میں نے اس ایشو کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا تھا, لیکن اب آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو اس وقت موسٹ لیڈنگ پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے. میں یہ کوئی اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کے اگینسٹ میں نے کچھ چندہ اکٹھا کرنا ہے, ہم تو 1 روپیہ نہیں کسی سے لیتے, ایک فورن ٹور نہیں لگاتے. عورت کا فتنہ, مال کا فتنہ, فیم کا فتنہ, ہم نے اس کو طلاق دی ہے. جو آپ کہتے ہیں جی وہ اکیلا بیٹھ کے لگا رہتا ہے, اکیلا نہیں, ادھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آندہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اتنے بڑے لیڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر آپ حملہ کریں گے تو بجائے کہ ہم لوگوں کو آپ پہ چڑھ دوڑائیں, بہتر یہ کہ لوگ آپ پہ نہ چڑھیں, ہم علمی طریقے سے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دے.